سوال السادس والعشرون، یہ 26 اور آخری سوال ہے۔ ما قولکم فی القادیانی الذی یدعی المسیحیۃ والنبوۃ فإن اناسا ینسبون الیکم حبہ ومدحہ فالمرجو من مکارم اخلاقکم ان تبینوا لنا هذه الامور بیانا شافعیا لیتضح صدق القائلین وکذبهم ولا يبقى الریب الذی حدث فی قلوبنا من تشویشات الناس۔ فرماتے ہیں ہمارا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے دعوی مسیحیت اور دعوی نبوت کیا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم اس سے پیار کرتے ہو، اس سے مدح کرتے ہو، اس کی تعریفیں کرتے ہو، اس کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں جملۃ قولنا وقول مشائخنا فی القادیانی الذی یدعی النبوۃ والمسیحیۃ، خلاصہ سمجھ لیں۔ حضرت فرماتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی جب اس نے مسیح ہونے کا اور نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو یہ اہل باطل کے خلاف دلائل دیتا تھا اور دین حق کو دلائل ثابت کرتا تھا۔ اس کے بارے میں ہمارا بھی گمان یہ تھا کہ بندہ بہت اچھا ہے، اس لیے ہم نے اس کے مدح کیا اور تعریف کی ہے۔ اور یہ ہمارے مشائخ کا مزاج ہے کہ جو آدمی بھی دین حق کی مدد اور نصرت کرے اور باطل کے خلاف قلم اور زبان استعمال کرے، ہم اس کی مدح اور تعریف کرتے ہیں۔ اس لیے ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی تعریف بھی کرتے تھے اور اس کی مدح بھی کرتے تھے، چونکہ شروع میں اس کا حال بالکل مختلف تھا۔ اور اس کے بعد وظاہر لنا من خبث اعتقادی و زندگا، جب اس نے ثم انہ لما ادعى النبوۃ والمسیحیۃ وانکر رفع اللہ تعالی المسیح الی السماء وظاہر لنا من خبث اعتقادی و زندقتہ، اور جب اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا انکار کیا، تو پھر ہمارے مشائخ نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے، پھر ہم نے کبھی بھی اس کو اچھا نہیں کہا۔ یہ خلاصہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کہ ہم نے کبھی مرزا غلام احمد قادیانی کو اچھا نہیں کہا، پھر ہم نے اس کو کافر اور مرتد اور زندیق کہا ہے۔ تو جب تک احوال کا علم نہیں تھا ہم اس کی مدح کرتے تھے، جب احوال کا علم ہو گیا تو ہم نے اس کو مرتد اور زندیق کہہ دیا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں رد قادیانیت کے عنوان پہ جب آپ نے عوام میں بات کرنی ہو تو آپ 4 دلیلیں نوٹ فرما لیں، بڑے اختصار کے ساتھ، تفصیل آپ اس کی خود کر لیں اور آگے آپ اس کو خود پھیلا لیں۔ 4 دلائل۔ نمبر 1، جب آپ نے بات سمجھانی ہو تو عوام کو یہ بات سمجھائیں کہ مرزائیوں سے پوچھیں کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے، وہ کہیں گے ہمارے نبی کا نام ہے غلام احمد۔ پھر آپ ان سے پوچھیں کہ جتنے گزشتہ انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ہم نے جتنے نام قرآن کریم میں پڑھے ہیں ان میں سے کسی نبی کا نام مرکب نہیں، بلکہ ہر نبی کا نام مفرد ہے۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، یوسف، داؤد، ایسی ہے، عزیر، یحییٰ، زکریا، یونس، حضرت عیسیٰ، جتنے نبیوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے ان سب کے نام مفرد ہیں، اور مرزے کا نام غلام احمد مرکب ہے۔ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کا نام مرکب نہ ہوتا بلکہ مفرد ہوتا۔ یہ آسان سی دلیل ہے جو آپ لوگوں کو سمجھائیں۔ دلیل نمبر 1، ان سے پوچھے کہ مرزے کا نام کیا ہے، اگر یہ نبی ہوتا تو نام اس کا مفرد ہوتا، اس کا نام مرکب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا نبی نہیں ہے۔ اس پر ایک لطیفہ سنیں۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، حضرت ادیب بھی تھے، خطیب بھی تھے، پیر بھی تھے، شاعر بھی تھے اور ظریف الطبع بھی تھے، اور منجے ہوئے حضرت گفتگو کرنے والے مناظر تھے۔ ایک ہمارا مناظر ہے نا، وہ نہیں، رسمی مناظر نہیں تھے، گفتگو بڑی پیاری فرماتے تھے۔ حضرت ظریف الطبع بھی بہت تھے۔ تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو مرزائی نے کہا کہ ہمارے مرزے کا نام نبی کا قرآن میں ہے۔ شاہ جی نے فرمایا کہاں؟ اس نے کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، احمد ہمارے نبی کا نام قرآن میں ہے۔ شاہ جی نے فرمایا تمہارے نبی کا نام تو احمد نہیں، غلام احمد ہے۔ اس نے کہا شاہ جی اصل تو احمد ہی ہے، غلام تو ویسے ہی ہے، بس غلام کاٹ دے تو احمد ہے۔ حضرت شاہ جی فرمانے لگے تو اگر اس کا نام احمد ہے اور غلام ویسے ہی ہے پھر تو یہ نبی بن ہی نہیں سکتا۔ شاہ جی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ نبی تو میں نے بنانا ہوتا ہے، میں نبی بناؤں گا تو بنے گا، جب میں نے اس کو نبوت نہیں دی تو یہ نبی کیسے بنا؟
اس نے کہا شاہ جی آپ کیسے نبوت دیتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اللہ ہوں، میں نبی نبوت دینی ہے تو نبی بنے گا، اللہ نبی نہیں بنایا تو بندہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ اس نے کہا شاہ جی آپ کیسے اللہ، آپ تو انسان ہیں۔ فرمایا نہیں، میں عطا اللہ ہوں، عطا کاٹو تو اللہ ہی رہ جاتا ہے، اس لیے میں اللہ ہوں، میں نبی بناؤں گا تو بنے گا۔ اس نے کہا شاہ جی عطا کرنے سے اللہ کیسے بن گیا؟ فرمایا ایسے غلام کہنے سے احمد بن گیا نا، ایسی عطا کرنے سے اللہ بن گیا ہے۔ غلام کاٹنے سے احمد بن گیا تو عطا کاٹنے سے اللہ بن گیا ہے، اب میں بناؤں گا تو نبی بنے گا نا۔ اب اس کو غلام احمد کو تو پھر بھی نبی نہیں، اور احمد کو تو پھر بھی نبی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ غلام احمد کو تو پھر قرآن کھڑا ہوا ہے، اور صرف احمد کیا تو پھر عطا اللہ کھڑا ہوا ہے، اب نبی نہیں بن سکتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری دلیل سمجھیں، جب آپ نے بات سمجھانی ہو، دوسری دلیل یہ ہے، نمبر 1 نبیوں کا نام، دلیل نمبر 2 نبیوں کی نماز۔ آپ انہیں کہو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں یا اس دنیا میں آئے ہیں، ان تمام انبیاء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اگر تم کہتے ہو مرزا غلام احمد نبی ہے تو کیا اس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو آپ ثابت کرو، اور اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو پھر یہ مان لو کہ نبی نہیں ہے۔ بیت المقدس میں اللہ پاک نے جن جن کو پہلے نبوت دی تھی سب کو جمع کیا اور حضور کا مقتدی بنا کے آپ کو امام الانبیاء بنا دیا۔ اگر یہ نبی ہے تو صفوں میں نام دکھاؤ، اگر یہ نبیوں کے صف میں نہیں ہے تو پھر یہ مان لو نبی بھی نہیں ہے۔ تیسری دلیل قرآن کریم میں ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ۔ اللہ جب بھی کسی نبی کو نبوت دیتے ہیں، کسی رسول کو رسالت دیتے ہیں، اس پر جو وحی آتی ہے اس وحی کی زبان وہ ہوتی ہے جو اس نبی کی قوم کی زبان ہو، جو اس نبی کی قوم کی زبان ہو۔ اب ایک ہے نبی کی امت اور ایک ہے نبی کی قوم۔ پہلے نبیوں کی جو قوم تھی وہی امت ہوتی، اور جو امت ہوتی وہی قوم ہوتی۔ ہمارے پیغمبر کی قوم ایک ہے، لیکن ہمارے پیغمبر کی امت میں قومیں لاکھوں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا نام کیا ہے؟ قریش۔ اور آپ کی جو امت ہے اس میں ایک قوم نہیں ہے، لاکھوں قومیں ہیں۔ اب اگر اللہ نبی کو نبی کی امت کی زبان میں وحی دیتے تو ہمارے پیغمبر پر جو وحی آتی وہ ایک زبان میں نہیں لاکھوں زبانوں میں آتی۔ یہ بہت مشکل تھا سنبھالنا، اس لیے اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ میں اپنے نبی کو جو وحی دیتا ہوں وہ نبی کی امت کی زبان میں نہیں بلکہ نبی کی قوم کی زبان میں دیتا ہوں، خواہ قوم مسلمان ہو خواہ قوم کافر ہو۔ قریش کتنے ہیں جو مسلمان تھے اور کتنے ہیں جو کافر رہے، نہیں کلمہ پڑھا، دونوں قسم کے تھے، لیکن مسلمان تھے تب بھی حضور پاک کی قوم تھے، اور جب کافر تھے تب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھے۔ یہ ہمارے کافر کا مستقل ایک مسئلہ چلا ہے کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، قوم کس سے بنتی ہے؟ یا ادیان سے۔ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، وطن سے۔ حضرت تھانوی کا موقف یہ تھا قومیں ادیان سے بنتی ہیں، دین سے۔ حضرت مدنی فرماتے نہیں، پہلے قومیں شاید ادیان سے بنتی ہوں، ہمارے دور میں قومیں اوطان سے۔ اب جب بھی آپ دیکھیں نا تمہاری قومیت کیا ہے، اب اس کا معنی کیا ہوتا ہے، تمہاری ذات کیا ہے، جیسے مراد ہے تمہارا وطن کیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ قومیت کا معنی بالکل بدل جاتا ہے۔ خیر یہ لمبی بات ہے، میں کبھی اپنے ساتھ کہتا ہوں معرف القرآن کبھی دیکھیں تو پھر آپ جگہ جگہ پہ دیکھیں گے کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے مدنی پہ رد کرتے ہیں، مسلسل دیکھیں گے آپ، اور ایسے انداز میں ہوگا آپ نہیں سمجھ سکتے، کیوں؟ آپ کو مسئلے کا ہی پتہ ہی نہیں نا، وہ ہم فقیر سمجھتے جن کو مسئلے کا پتہ ہوتا ہے۔ اب مفتی شفیع صاحب کیا فرمانے لگے ہیں، کبھی کہیں گے تو میں معرف القرآن مثالیں دکھاؤں گا، اتنی جگہوں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان بن گیا، ہندوستان الگ ہو گیا، مسئلہ دفن ہو گیا، لیکن ہمارے بزرگ اب بھی لکھتے رہے۔ ہم نے وہ فضا، میں نے آپ سے کہا نا، ہم یہ فضا ختم کر دیں، یہ مدنویت اور تھانویت کی لڑائی ختم کر دیں۔ حضرت مدنی بھی ہمارے بزرگ تھے اور حضرت تھانوی بھی ہمارے بزرگ تھے۔ اس پر میں ایک دو واقعہ بعد میں سناتا ہوں، پہلے بات سمجھ لیں۔ اللہ جب بھی نبی پر وحی بھیجتے تو نبی کی قوم کی زبان میں یا نبی کی امت کی زبان میں۔ مرزائیوں سے پوچھو کہ تمہارے نبی کی قوم کیا ہے، کیا کہیں گے؟ مرزا، یہ مرزا قوم ہی ہے نا، مرزا صاحب قوم ہی ہے۔ ان کی زبان کیا ہے؟
مرزا، تو پوچھو مرزا صاحب کی زبان کیا ہے؟ تو اگر یہ نبی ہوتا تو اس پر وحی اس کی زبان قوم کی زبان میں آتی نا۔ مرزا کہتا ہے نہیں، مجھ پر جو وحی آئی ہے میرا خیال کم از کم 9 زبانوں وحی اس نے لکھی ہے، کبھی سنسکرت میں، کبھی ہندی میں، کبھی اردو میں، کبھی عربی میں، کبھی فارسی میں، کبھی کسی زبان میں، اور کبھی ایسی زبان میں جس خود نبی بھی نہیں سمجھ رہا، کبھی ایسی زبان میں نبی بھی نہیں سمجھ رہا یہ کیا ہے، کیسا ملغوبہ ہے یہ۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کو اللہ جب بھی بھیجے تو نبی پر وحی آتی ہے اس کی قوم کی زبان میں، تو مرزائیوں سے پوچھو گے تم اس کو نبی مانتے ہو، اس کی وحی کی زبان کیا ہے؟ اگر اس کی وحی کی زبان مرزے والی ہے تو پھر بتاؤ۔ اور خود مرزا بشیر الدین محمود کہہ رہا ہے اس کے حالات تذکرہ میں، اس نے کہا 6 زبانیں تو اس میں لکھی ہیں کہ فلاں زبان فلاں زبان فلاں زبان میں ابا حضور کے اوپر یہ آئی ہے، وحی آئی۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، نمبر 1 سوال نبیوں کا نام، نمبر 2 نبیوں کی نماز، نمبر 3 نبیوں کی وحی کی زبان، اس کی وحی کی زبان کیا ہے؟ اگر یہ نبی ہوتا اس کی وحی زبانوں میں نہ ہوتی بلکہ اپنی قوم کی زبان میں ہوتی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم۔ چوتھا سوال کرو، اگر مرزا نبی ہے تو اس نبی کا کلمہ اسلام کیا ہے؟ نبیوں کا کلمہ اسلام، ہر نبی کا اپنا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ یونس سبیح اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو تم نبی مانتے ہو اس کا کلمہ کیا ہے؟ یہ کیسا نبی جس کا کلمہ ہی کوئی نہیں، کیسا عجیب نبی ہے؟ کہا جی ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ نبی بنو چور نہ بنو، ہمت کر کے نبی بنو چور نہ بنو، جب دعویٰ کر ہی لیا ہے اب کھڑے رہو اپنے دعوے پہ، آپ چوریاں چھوڑ دو۔ کتنے دلائل پیش کریں گے؟ نمبر 1 نبیوں کے نام مفرد، اس کا نام مرکب۔ نمبر 2 نبیوں کی نماز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیت المقدس میں اس کی وہاں پہ نماز نظر نہیں آتی۔ نمبر 3 نبیوں کی وحی کی زبان اپنی قوم کی زبان ہے، جبکہ جو وحی یہ کہتا ہے اس کی قوم میں نہیں 9 زبانوں میں کہہ رہا ہے۔ نمبر 4 نبیوں کا کلمہ اسلام، ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے، اس کا کلمہ کون سا؟ اس کا کوئی بھی کلمہ نہیں ہے، اپنا کلمہ تک نہیں تو پھر نبی کہاں سے ہو گیا؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں 4 دلائل اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ